آپ تے آکھن تے بریلوی آکھاون تے فخر محسوس کرو، ورنہ انہاں آکھیا جڑا بریلوی نہیں ہو ہیجڑا ہے۔ آئے لائٹاں، آئے جھڑیاں، آئے لڑیاں، اے سارا انتظام بالکل خوشی دے وچ تسی کر سکدے ہو، جڑا اینو ناجائز آکھے وا الو دا پٹھا ہے۔ اپنی امانت دیانت نال دسو، اے یویں کلخانی ختم تیجا 40واں اے ساڈے نبی دی شریعت وچ ہے؟ سچی ایمان دی کرو یار، ساڈے سونے پیغمبر دی شریعت وچ گل ہے؟ اے کہیں تانوں دسیاں۔ السلام علیکم۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ناجائز ہے، یہ کہنا ہے سمر قادری کا۔ جو بریلوی نہیں وہ ہیجڑا ہے، یہ کہنا ہے سمر قادری کا۔ جو میلاد والے دن لائٹنگ نہیں کرتا وہ الو کا پٹھا ہے، یہ کہنا ہے سمر قادری کا۔ آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس ویڈیو کے بعد اس سمر قادری کی جو چھترول ہونے والی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ عالم بنے، سمجھے، پھر پڑھیں آپ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ عالم بنے، سمجھے، پھر پڑھیں آپ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، میں اس جاہل اور اس کے جتنے باپ ہیں کمینے میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اس کا چمچہ کڑچا یہاں بیٹھا ہے وہ بھی غور کرے، میرا کلپ ریکارڈ کر کے پیو نو کر لو، انہوں کہتا جواب دے۔ الف لام میم، اس کا کوئی مائی کلال مجھے ترجمہ بتائے کیا؟ یاسین، اس کا کوئی ترجمہ مجھے بتائے۔ کاف ہا یا عین صاد، ان کا ترجمہ ہے؟ قرآن ترجمہ آج تک کاری کوئی نہیں سکا۔ اس کا ترجمہ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ بھائی نبی پاک نے فرمایا تو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا، ترجمے دی تو گل ہی کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید، کسی جگہ پہ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن مجید جب پڑھو ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو تب ثواب ملے گا، ورنہ نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جو ایک مرتبہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا۔ دوستو، اس بندے کی شکل تو انسانوں والی ہے لیکن زبان کسی خاص جانور کی لگی ہوئی ہے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنا علماء کا کام ہے، عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر سادہ بندہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ قرآن کہتا کیا ہے، اور اگر سادہ لوگ قسم کے لوگ قرآن پڑھنا شروع ہو گئے تو ہماری تو عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مولوی اور باتیں کرتے ہیں، قرآن کچھ کہتا ہے، تو پھر ان کے جہنم کے توق یعنی ان کے پیٹ کون بھرے گا۔ اگر سارے لوگ قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو قبر پرستی سے بیزار ہو کر توحید پر آ جائیں گے۔ اگر سارے لوگ قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو مزار پرستی کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں گے، اور ان مولویوں کو ڈر ہے کہ یہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کر وہابی بن جائیں گے اور ہمیں تو لتر بھی کوئی نہیں مارے گا۔ اور اگر قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا جائے تو کوئی انسان مشرک اور بدعتی تو رہتا نہیں ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھے گا تو اس کا مفہوم کچھ یوں بھی ہوگا، اس میں کچھ آیات ایسی بھی آئیں گی جن آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے بھی مالک نہیں ہیں، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ موت اور حیات کے مالک ہیں، اور نہ ہی قیامت والے دن کے مالک ہیں۔ قرآن پڑھیں گے تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بیٹے اور بیٹیاں نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور مزاروں پر جا کر اور قبروں پر جا کر جنہیں ہم پکارتے ہیں وہ تو ہماری سفارش بھی نہیں کر سکتے، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ہماری مشکل کشائی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ اور قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو وہاں پر تو یہ آیت بھی آئے گی کہ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور ان مولویوں کو ڈر ہے کہ قرآن تو سارا ہمارے خلاف بولے گا اور ہم ننگے ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں یہ آیت بھی مل جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنایا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہی بہترین نمونہ ہے، اور اس میں آیت مل جائے گی جس کا ترجمہ ہوگا کہ آج کے دن ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور پھر جو قرآن پڑھے گا وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا
کہ اگر دین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے تو پھر یہ قل 10واں 40واں عرس وغیرہ یہ سب کہاں سے آ گئے؟ تو وہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ مولویوں کی ایجاد ہے۔ آپ ان مولانا صاحب کی ویڈیو بھی دیکھ لیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری خرافات مولویوں کی ایجاد کردہ ہیں۔ اپنی امانت دیانت نال دسو اے 11ویں کلخانی ختم تیجا 40واں یہ ساڈے نبی دی شریعت وچ ہے؟ سچی ایمان دی کرو یار، ساڈے سونے پیغمبر دی شریعت وچ یہ گل ہے؟ اے کہیں تانوں دسیاں بولو نا جڑے دیندے رہندے ہو، یہ سارے رفڑ سانوں کہیں سکھائیں؟ مولویاں سکھائیں۔ میں ایو تے پٹیندا بیٹھا مولویاں نو چھوڑو، رب دے قرآن نال تعلق پیدا کرو، محمد بہت دا کلمہ پڑھے، محمد کی شریعت سیرت سنت تے عمل تو چکر دوواں جہان دی کامیابی رب خود نصیب فرما۔ تو دوستو یہ ساری آیات ان کے عقائد و نظریات کے خلاف ہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ترجمے کے نزدیک بھی نہ جاؤ، تم صرف قرآن کی تلاوت کرو اور ان الفاظ کا ثواب حاصل کرو، تمہیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تو قرآن مقدس میں یوں کیوں آیا افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک مقام پہ آیا افلا یتفکرون، کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک مقام پر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے تو تمہارے لیے بہت ہی آسان کر دیا ہے قرآن کو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آپ انصاف سے بتا دیں کہ نصیحت ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے سے ملے گی یا پھر صرف تلاوت کرنے سے ملے گی؟ آپ انصاف سے سوچیں گے تو آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نصیحت ہمیں تب بھی مل سکتی ہے جب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ اب چلتے ہیں گالیوں والی سرکار کی اس ویڈیو کی طرف کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو بریلوی نہیں وہ ہیجڑا یعنی خسرا ہے۔ آپ تے آکھن تے بریلوی اکھاون تے فخر محسوس کرو، ورنہ انہاں کہے جڑا بریلوی نہیں ہو ہیجڑا ہے۔ اور آج بندہ کہے کہ بریلوی میں نہیں ہوں، غلط بات، غلط بات۔ ہمیں دکھ ہوا ہے کہ نہ ہوتا تو بہتر تھا، نہیں غلط بات ہے۔ مجھے دکھ ہوا ہے اتنے جارحانہ انداز میں کہنا کہ نہیں ہم بریلوی نہیں ہیں۔ میں نے کہا نا، میں اسے صرف یہ آکھاں گا بابو جی سرکار گولڑوی رحمت اللہ علیہ آپ تے آکھن تے بریلوی اکھاون تے فخر محسوس کرو، ورنہ انہاں کہے جڑا بریلوی نہیں ہو ہیجڑا ہے۔ دو ہی لفظ ہیں، یا بریلویت تے فخر کرو یا ہیجڑے بنو۔ یہ تو حضرت بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ دا فرما ہے۔ اگر کسی تیسرے بندے دا تو پھر گل کرو، اسی تو پھر بھی ہاتھ جوڑن نو تیار ہاں، پیر پھڑن نو تیار ہاں۔ یار کم از کم بندہ اپنے بزرگاں دے پیچھے کھلو رہے نا یار، اے گل غلط ہے نا، اے امت وچ ایہو تفریق ہے۔ اور سنو حضرت بابو جی سرکار نے آکھیا اوقاف والے نو، اور یار لکھو بریلوی اساں کوئی ہجڑے ہیں۔ دوستو ہیجڑا بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اگر کوئی ہیجڑا اس کی تقریر سننے آیا ہوگا تو اس پر کیا بیت رہی ہوگی کہ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کتنا نیچا سمجھ رہا ہوگا۔ اصل میں ہیجڑا یہ خود ہے، کیونکہ اس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے شناختی کارڈ پر ولدیت اور لکھی ہے اور یہ اپنی تقریر میں اپنے باپ کا نام کوئی اور بتاتا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ میرے پیو دا نام احمد رضائی۔ اب آپ اس کی ایک اور ویڈیو دیکھ لیں جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا حلالی ہونا ہی جھوٹ ہے۔ تیرا حلالی ہونا ہی جھوٹ ہے۔ توجہ ہے، اتنا بڑا کمینہ انٹرنیشنل اور حلالی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی بدت ہے بھائی، ابھی بدت ہے۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ سمر قادری اتنا بے شرم ہے کہ اس کے خود باپ کا پتہ کوئی نہیں ہے، شناختی کارڈ پر اور ولدیت ہے اور کہتا کسی اور کو باپ ہے، اور پھر ساتھ کسی اور کو یہ کہہ رہا ہے تیرا حلالی ہونا ہی جھوٹ ہے۔ کچھ تو شرم حیا ہوتی ہے، تم نے تو ساری بے شرمی اور بے غیرتی کی حدیں ہی پار کر دی ہیں۔ اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ جس میں سمر قادری یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب جاہلوں سے دین لیا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا جاہل لوگوں سے دین لیا جائے۔ سمر قادری کی زبانی آپ نے حدیث تو سن لی،
اب آپ اس کی اپنی ویڈیو دیکھ لیں۔ تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے، دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے۔ یہ ہے وہ جاہل، باتیں ہے ہی کوئی۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ میرے پیو دا نام احمد رضائی۔ دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ دوستو سب سے بڑے جاہل تو یہ ہیں جنہیں اپنے عقیدے کا ہی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے۔ کوئی بات کرتا ہے اور دوسرا کوئی بات کرتا ہے۔ اب ایک مولوی میں آپ کو سنواتا ہوں جو کہہ رہا ہے کہ ہم مزاروں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، مزار والے سے نہیں مانگتے، اور ساتھ ہی آپ ویڈیو دیکھ لیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مزار پر جا کر ان سے ڈائریکٹ مانگا جا رہا ہے۔ اعلان میں بول رہا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی یا یوٹیوب کے ذریعے جہاں تک لوگ سنتے ہیں وہ سن لیں، ہم شاہ عالم کے مزار پر، قطب عالم کے مزار پر، غریب نواز کے آستانے پر، غوث پاک کے آستانے پر جاتے ہیں، جا کر مانگتے ہم اللہ ہی سے ہیں۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز۔ دوستو ان کی اپنی باتیں ہی آپس میں نہیں ملتی۔ سمر قادری کہتا ہے کہ جو لائٹنگ نہیں کرتا میلاد کے موقع پر وہ شخص جو ہے وہ جاہل ہے اور الو کا پٹھا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ آئے لائٹاں، آئے جھڑیاں، آئے لڑیاں، سارا انتظام بالکل خوشی دے وچ تسی کر سکدے ہو، جڑا اینو نجائز آکھے آپ الو دا پٹھا۔ سمر قادری کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے جو لائٹیں نہ لگانے والے کو الو کا پٹھا کہتا ہے، اور اب الیاس قادری کی ویڈیو دیکھ لیں جو کہہ رہا ہے کہ لائٹنگ جو کرتا ہے حد سے تجاوز کرتا ہے۔ چراغاں ہونا چاہیے جائز طریقے پر، لیکن اب وہ چراغاں میں وہ حد سے بھی بعض جگہ لوگ تجاوز کر رہے ہیں، گلیوں میں اسٹیج لگاتے ہیں، رستہ بند کر دیتے ہیں، گلیاں گھیر لیتے ہیں، گھڑے کھود ڈالتے ہیں، بانس گاڑتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جشن ولادت ہے کہ اگلے کی نیند اڑ جائے بیچارے کی، کان پھاڑ آواز سے وہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور ایکو ساؤنڈ لگا ہوا ہے، گلی گھری بھی اور واہ واہ مرحبا اور آقا کی آمد مرحبا اور یہ جو شیریں نعرے لگ رہے ہیں، اور جشن ولادت وہی ہے میں نے کہا کہ 100% شریعت کے دائرے میں رہ کر منایا جائے، ورنہ وہ جشن ولادت نہیں ہے، وہ آپ کا سیر و تفریح ہے، اس میں کوئی ثواب کی امید نہ رکھیں بلکہ گناہوں کی صورتیں واضح ہیں اس میں کہ ہمیں معاذ اللہ قیامت کے دن حکم ہو گیا جہنم میں چلے جاؤ، تم نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہے، لوگوں کے دل دکھائے، تم نے نیندیں برباد کی ہیں، لوگوں کے بوڑھا جو گھر میں بیچارہ پڑا ہوا ہے بیمار، اس سے کس نے اجازت لی؟ جو نیند کی گولی کھا کر بھی جس کو نیند نہیں آتی لیکن کچھ سکون ملتا تھا، آج عاشقان رسول نے اس کا سکون بھی برباد کر دیا، زوردار اسپیکر لگا کر اس کا سکون برباد کر دیا۔ میرا منہ نکل گئی، میری زبان ٹوٹ گئی یار۔ ہسدے چہرے دا مطلب یہ نہیں ہوندا کہ انہاں نوں کوئی تکلیف نہیں ہوندی، وہ دا مطلب یہ ہوندا کہ انہاں نوں تکلیفاں نال ڈیل کرنا ہوندا ہے۔ اب دیکھ لیں دوستو ان کی آپس میں باتیں نہیں ملتی، اور ادھر سے سمر قادری الیاس قادری کا مرید ہے۔ دوستو سمر قادری اتنا بڑا جاہل ہے کہ اتنا بڑا جاہل میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا۔ کہہ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں میلاد نہیں تھا اس لیے ہم نہیں مناتے، تو کہتا ہے جو یہ بات کرتا ہے وہ بھی تو صحابہ کے دور میں نہیں تھا، ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ یہ کون سی دلیل ہے؟ اگر تمہارے اندر جرت تھی تو تم دلیل دیتے۔ اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں جن کے نزدیک علم گزرا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن مٹھوا کہ ہے ہی حرام، کہ وہ یہ حرام ہے تو تم ہی حرام ہے، بیٹھے ہو نہیں دلیل وہ جو نبی پاک کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، وہ اس کو ہم مانتے ہی نہیں، مگر رولا ہی موقع تم ہی کوئی نہ وسی تینوں بھی نہیں مانتے کیا بندے دا پتر بن کے گل بنے والی کر، اپنی زباناں بند کر لو، وگرنہ اہل حدیث چھوٹے لا دین گے، موچھے پا دین گے۔ فجر با جماعت پڑھنی گئی، غسل کرنے نوے کپڑے پاونے نہیں، خوشبو لاونی گئی، وقت اپنے سر تے پگڑی رکھنی گئی، ناوے تے ٹوپی، ہاتھ تے تسبیح پھد، اپنی نظر جھکا کے کسی سید عقیدہ سنی عالم یا پیر دے پیچھے دوڑدا جا، آمد مصطفیٰ دے نعرے لاوندا جا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مولویوں سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔